بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو متکرر ذکر کیا ہے جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا تھا، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو اس کو بس میں تیزی کے ساتھ ذکر کروں گا، ایک دو چیزیں اس میں تھوڑی سی نئی اس حدیث کے اندر زیادہ آ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ مزید بیان ہو جائیں گی۔ اس کو عنوان قائم کیا ہے بابو ما یستحب للعالم، اس بات کا باب کہ جو پسندیدہ ہے ایک عالم کے لیے کہ اذا سئل ای الناس اعلم، کہ جب ان سے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے، فیکل العلم الی اللہ، تو وہ سپرد کر دیں علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ یعنی سوال تو یہی ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون صاحب علم ہے، تو پہلے وہ یہ کہیں، یوں کہنا مناسب اور انسب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس کی عطا سے اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہے، یہ سب سے افضل صورتحال تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب اس کو منسوب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے جس سے حدیث آ رہی ہے اس میں اسی طرف فوراً تنبیہ فرمائی اور اشارہ کر دیا کہ اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے، زیادتی علم کی، اور پھر اس کی عطا سے اپنے علم کو اپنے طرف منسوب کر لیتے۔ تو اس میں ہمیں ایک ادب سکھایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کسی بے ادبی کے قصداً مرتکب ہوئے تھے۔ اس میں یہ اصل میں آپ کا جو سوال سائل نے کیا تھا اس کے مطابق جواب تھا۔ آپ یہ سمجھے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اس امت میں لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے، تو آپ نے ایک حقیقت کا بیان کیا کہ اللہ کی عطا سے میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، کیونکہ نبی ہی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آپ علم کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کریں، آپ نے نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تنبیہ فرمائی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تمام بات سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بے شک نوف بکالی، ایک شخص تھا نوف بکالی، یہ گمان کرتا ہے کہ قرآن عظیم میں جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جن موسیٰ کا ذکر ہے یہ وہ موسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے تھے، ایک شخص ایسا کہتا ہے، تو بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ غضب میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو سوال دیکھیں کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں شامل تو نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل حقیقت پر مبنی تھا، لیکن اس وقت مشیت الہی یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ جواب پہلے منسوب کرتے، یعنی علم کی زیادتی کو منسوب کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر چاہے اپنی طرف کرتے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو سب پر ظاہر نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قصداً کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی آپ کے اوپر مطلب آپ کے کوئی گرفت کی گئی ہے، سزا آپ کو کوئی معاذ اللہ دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نے یہ فرمایا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ بے شک میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے۔ مجمع کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ کو، اور بحرین دو دریا، یعنی دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر میرا ایک بندہ ہے، اور وہ خضر علیہ السلام مراد تھے۔ وہ آپ سے بڑا عالم ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا کہ آپ نے علم کو اپنے طرف منسوب کر دیا، حالانکہ ہم نے آپ سے زیادہ ایک شخص اور بھی شخص ہیں جن کو علم عطا فرمایا، اور وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور اس سے علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر دلیل قائم کی ہے کہ کوئی بھی غیر نبی علم میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ علم والے ہیں، ان کو اللہ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ان کے پاس ہے،
تو لہٰذا معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ورنہ غیر نبی علم میں کبھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اسی حقیقت کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ امت میں نبی سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ولی نہیں ہیں، اگرچہ اختلاف موجود ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی فرمائی کہ بے شک میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اب فوراً تمنا بیدار ہوئی کہ میں جاتا ہوں، علم سیکھتا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لیں، یعنی بھنی ہوئی مچھلی رکھ لیں، جس جگہ اس مچھلی کو گم پائیں گے وہیں خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون بھی آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے، اور انہوں نے ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لی، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے اس پر اپنے سر رکھے اور سو گئے۔ پس وہ مچھلی ٹوکری سے نکلی، یعنی بھنی ہوئی مچھلی ہے لیکن اللہ کے حکم سے نکلی، اور اس نے سمندر میں سرنگ کی مثل ایک راستہ بنا لیا، یہ نکلی۔ اور اس وقت شاگرد کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا مچھلی ایک دم پانی کے اندر غائب ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تو نہیں دیکھا تھا، بعد میں اس تعجب کا اظہار ہوا، لیکن شاگرد نے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ دونوں بقیہ رات اور دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حدیث میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اسی وقت محسوس ہوئی تھی جب انہوں نے اس جگہ سے تجاوز کر لیا تھا، یعنی جہاں خضر علیہ السلام ٹھہرے تو اس سے آگے نکل گئے تو جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو جب انہوں نے اس جگہ سے تجاوز کیا تھا جس جگہ انہیں جانے کا حکم دیا گیا تھا، پھر ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی بھول گیا تھا، یعنی میں نے آپ کو بتانا بھول گیا تو نکل کے چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر یہ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے، اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ اس چٹان تک پہنچے تو وہاں ایک شخص چادر اوڑے ہوئے تھے، یا پھر راوی کہتے ہیں کہ اس نے چادر سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک الفاظ ہیں حدیث کے، یہ راوی کہہ رہے ہیں، ان کو شک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زمین میں سلامتی کہاں سے آ گئی؟ یعنی آپ نے السلام علیکم کہا، یہاں تو کوئی بھی سلامتی کی دعائیں نہیں دیتا، کون ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس پر آپ کی پیروی کروں، میں آپ کی اتباع کر لوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر نہیں کر سکیں گے، اور فرمایا کہ اے موسیٰ میرے پاس اللہ کے علم میں سے وہ علم ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علم ہے جس کی تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، اور وہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ گویا کہ خضر علیہ السلام نے اقرار کیا کہ جو علم شریعت ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور جو چیزوں کی حکمتوں کا علم ہے کہ کون سے کام میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے، وہ علم میرے پاس ہے۔ گویا کہ علم ظاہر آپ کے پاس ہے، علم باطن کی بہت سی چیزیں میرے پاس ہیں۔ تو یہ اللہ نے جس طرح تقسیم فرمایا، جس کو جیسا علم عطا فرمانا چاہے، تو یہ آپ کے پاس ہے، وہ جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور اگر میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ساحل سمندر پر پہنچے۔ وہاں ان دونوں کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ پھر ان دونوں کے پاس سے تھوڑی دیر بعد ایک کشتی گزری تو انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کر لیں، یعنی کہا بھائی ہمیں بھی لے لو ساتھ میں، آپ جا رہے ہیں تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، بعض نے پہچان لیا حضرت خضر کو کہ یہ بزرگ ہیں،
تو انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ پھر ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھ گئی اور اس نے سمندر میں ایک دفعہ یا دو دفعہ چونچیں ماری، تھوڑی یوں جھک کر چونچ ماری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر میں اس چڑیا کی ایک چونچ ہے، یعنی جتنا اس چونچ کے اندر ایک دفعہ مارنے میں پانی چڑیا کی چونچ کے اوپر آیا ہے، آپ کا میرا علم سمجھ لیں اس طرح کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جیسے یہ سمندر۔ تو آپ اندازہ فرماؤ، اور یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ سمندر بھی متناہی ہے، اس کی ایک حد ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ صرف عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جتنا جیسے ہمارا علم ہے اللہ اس سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ پہ آنے والا پانی انتہائی حقیر ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیر متناہی کے مقابلے میں آپ کا میرا علم اتنا سا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو اکھاڑ دیا، توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، فرمائے ان لوگوں نے بغیر معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والے غرق ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عذر خواہی کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ میری بھول پر میری گرفت نہ فرمائیے، یعنی میں بھول گیا تھا، واقعی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو میری گرفت نہ فرمائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ پھر یہ دونوں روانہ ہوئے، آگے گئے تو وہاں ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کا سر اوپر کی طرف سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اس طرح پکڑا گردن سے اور یوں توڑ دیا۔ اب اندازہ کریں گردن اکھڑ جائے تو کیا حال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فوراً بول اٹھے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے قصور جان کو بغیر کسی جان کے عوض قتل کر ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ حدیث میں کچھ نہیں ہے، پچھلی حدیث میں آپ نے سنا تھا کہ اس میں اور قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے کہا اچھا واقعی اب میں نے آپ کو روک دیا، اس کے بعد اگر میں روکوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، یہاں پہ لیکن اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب وہ ایک دیہات والوں کے پاس پہنچے تو ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر دی، یعنی قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو آپ کے معجزے سے ایک دم دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی معاوضہ لے لیتے، یعنی انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے مفت میں ان کی وصیت کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے شاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ ان دونوں کے مزید واقعات ہم پر بیان کیے جاتے۔ تو یہ لاؤ کا ترجمہ اگر سے کر لیں یا کاش سے کر لیں تو اور زیادہ بیسٹ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ سرکار فرماتے ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش آپ مزید صبر کر لیتے تاکہ ان دونوں کے اور واقعات ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ تو اب اس میں جو حکمت تھی وہ یہاں پہ بیان نہیں کی، آپ نے پچھلی والی جو حدیث تھی اس میں حکمت بیان کی تھی کہ خضر علیہ السلام نے بعد میں عذر، اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ آپ نے پھر بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو پہلی بات تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کشتی جو تھی جس میں ہم بیٹھے تھے یہ مسکینوں کی کشتی تھی، اور دوسرے کنارے پر بادشاہ کے آدمی موجود تھے جو ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور ان بچوں کا گزارا اسی کشتی سے تھا۔ تو میں نے اس انداز سے تختہ توڑ دیا کہ بظاہر کشتی عیبدار نظر آئے تاکہ بادشاہ کے آدمی اس کشتی کو نہ لیں، اور بعد میں وہ تختہ آرام سے جڑ بھی جائے تاکہ بچوں کا کام چلتا رہے۔ تو یہ اس میں حکمت تھی۔ دوسرا جو بچے کو میں نے مارا وہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بچہ اللہ کو پتہ تھا کہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں،
اور اگر یہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو بچپن میں ہلاک کیا جائے، تو میں نے اس کو مار دیا، اور اب اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے، شارحین نے فرمایا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس سے کئی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، الحمدللہ اس کی نسل سے کئی نبی نکلے۔ اور تیسرا فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ یہ جو دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو گئی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا جو ان کے 7ویں پشت میں ایک بزرگ تھے، دادا تھے، انہوں نے چھپا کے رکھا تھا تاکہ بعد میں بچوں کے میری نسلوں کے کام آ جائے۔ اور بعض نے کہا کہ ان بچوں کے والد صاحب نے چھپایا تھا تاکہ جب بچے بالغ ہو جائے تو وہ خزانہ نکال لیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ ان کے اس مال کی حفاظت کرنی ہے، لہذا مجھے حکم ہوا تو میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ تھی وہ حکمت۔ تو اس پہ مزید تبصرہ کرنے کی میرے خیال میں حاجت نہیں کہ پچھلے پروگرام میں مطلب کئی پروگرامز میں ہم مختلف اوقات میں اس کے بارے میں کلام کر چکے ہیں، کوئی اگر نہیں کسی نے دیکھا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی آپ کو اگر کلپ وغیرہ کہیں سے مل جائے تو انشاءاللہ آپ اس میں ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اگلی حدیث کی طرف چلیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔